اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہمارا درس اس میں آج حرام چیزوں سے علاج کے بارے میں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حرام چیزوں سے علاج کیسے ہو۔ نمبر 1، جان کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ سوائے حرام کے کوئی اور چیز نہیں ہے، اگر نہ کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو کیا کرے؟ کھا سکتا ہے۔ اگر نہیں کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، لہذا اسے کھا سکتا ہے۔ ایسے مرض کا علاج کرنے کے لیے جو ناقابل برداشت ہو، کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2، ایسے مرض کا علاج کرنے کے لیے جو ناقابل برداشت ہو اور اس حرام کے علاوہ کوئی دوسری دوا بھی نہ ہو۔ حرام کے علاوہ کوئی دوسری دوا بھی نہ ہو۔ جس کے ذریعے علاج ہو سکے، البتہ اس کی تشخیص ماہر ڈاکٹر کے ذریعے ہوگی۔ یعنی وہ یہ نہیں کہ جو ہے آپ اٹھا کے گاؤں میں کسی نے بتا دیا، محلے میں کسی نے ویسے ہی بتا دیا کہ فلاں چیز کھا لو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، ایسے نہیں۔ بلکہ اگر ڈاکٹر بتائے اس چیز کو کہ بھائی دیکھو اس چیز کا علاج صرف یہ ہے، باقی اور کوئی علاج اس کا نہیں ہے، تو اگر ایسا ہے تو پھر وہ چیز کھائی جا سکتی ہے، یعنی آپ کے لیے جائز ہے، ورنہ کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی کہ محلے میں، گاؤں میں، پڑوس میں کوئی چلتا پھرتا بتا دے کہ فلاں چیز کھا لو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ ڈاکٹر کہے، کسی کو اس طرح مجبور کیا جائے کہ اسے نہ کھانے کی صورت میں اس کی یا کسی ایسے شخص کی جان یا مال یا عزت آبرو کا خطرہ ہو، نگاہ شریعت میں جس کی حفاظت لازم ہو۔ کسی کو اس طرح مجبور کیا جائے، کوئی یہ کہے کہ اسے کھاؤ ورنہ ہم آپ کو مثلا مار دیں گے، مثلا جان کا خطرہ ہو یا مال کا خطرہ ہو یا عزت کا خطرہ ہو، ایسا ہے تو مجبوری ہے، انسان کیا کرے؟ کوئی زبردستی کہے شراب پیو، تب کیا کرے گا انسان؟ جو ہے اگر زبردستی کو کر رہا ہے، آپ کو مثلا جو ہے بندوق لگا دی ہے کان پہ، ہے آپ کے سامنے بندوق تان لی ہے کہ اسے پیو ورنہ جو ہے ہم آپ کو مار دیں گے، اب کیا کرے آدمی؟ تو ایسے موقع پر کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ کسی کو اس طرح مجبور کیا جائے کہ اسے نہ کھانے کی صورت میں اس کی یا کسی ایسے شخص کی جان یا مال یا عزت آبرو کا خطرہ ہو، نگاہ شریعت میں جس کی حفاظت لازم ہو، تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اسے جو ہے وہ پی لیجیے، کھا لیجیے۔ ان تمام مواقع پر حرام چیز کا استعمال بقدر ضرورت جائز ہے۔ کیا کہاں جائز ہے حرام چیزوں کا استعمال؟ بقدر ضرورت۔ نمبر 1، جان کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ سوائے حرام کے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر نہ کھائے گا تو اس کی جان چلی جائے گی، تو پھر کیا کرے؟ کھا لے، پھر وہ اسے ہی کھا لے۔ صحیح۔ نمبر 2، ایسے مرض کا علاج کرنے کے لیے جو ناقابل برداشت ہو۔ کوئی مرض ہے اور مرض ایسا ہے جو ناقابل برداشت ہے، برداشت نہیں ہو سکتا ہو، اور اس حرام کے علاوہ کوئی دوسرا علاج بھی نہ ہو، کوئی دوسری دوا بھی نہ ہو، وہی چیز کھائے تو اس کا علاج ہے ورنہ نہیں ہے۔ البتہ اب سوال یہ ہے کہ کون بتائے کہ علاج یہی ہے؟ چلتا پھرتا آدمی بتا دے کہ یہ کھا لو، یہ پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر جو ہے، ڈاکٹر اس کا آدمی سے آزمائش بھی کافی یوں نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی علاج ہو اس کا، ہمیں نہیں معلوم ہے نا۔ تو ڈاکٹر جو ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، جو بڑا ڈاکٹر ہے، پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، تجربے کار ڈاکٹر ہے، اس کو معلوم ہے کہ بھائی ہاں یہ چیز جو ہے اس مرض میں کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں ہے۔ اگر دوسری دوا ہے تو پھر نہیں آپ لیں گے اسے، پھر نہیں کھائیں گے آپ، یعنی کہ آپ نے آزمایا ہے آپ فائدہ کر دے گی۔ تو اگر کوئی اور دوا نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں اسے۔ ڈاکٹر کہے کہ اس کا علاج ہے ہی نہیں سوائے اس کے،
تو آپ لے سکتے ہیں۔ کسی کو اس طرح مجبور کیا جائے کہ اسے نہ کھانے کی صورت میں اس کی یا کسی ایسے شخص کی جان یا مال یا عزت آبرو کا خطرہ ہو نگاہ شریعت میں جس کی حفاظت لازم ہے، تو پھر آپ کھا سکتا ہے انسان۔ ان تمام مواقع پر حرام چیز کا استعمال بقدر ضرورت جائز ہے، نہیں خوب دبا کے کریں، نہیں، بقدر ضرورت، صرف جتنی ضرورت ہے اس کا علاج کریں۔ کھانا کھانے کے آداب، کھانا کیسے کھانا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ مستحبات، نمبر 1، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ جب آپ کھانا کھائیں تو دونوں ہاتھوں کو پہلے دھل لیں، پہلے آپ ہاتھوں کو دھلیے۔ نمبر 2، بسم اللہ سے کھانا شروع کرنا اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ جب شروع کرو تو بسم اللہ کہو، جب کھا چکو تو الحمدللہ کہو۔ دانے ہاتھ سے کھانا، ان میں ایک بات شاید ابھی ہاں ٹھیک بتائیے، دانے ہاتھ سے کھانا کھانا، کھانا کون سے ہاتھ سے کھاؤ؟ دانے ہاتھ سے کھاؤ، کھانا کھانا ہے آپ کو۔ نمبر 4، چھوٹا لقمہ اٹھانا۔ مستحبات چل رہے سب، یہ آپ کے فائدے میں ہے، شریعت اس پر ثواب دے دیا آپ کو۔ لقمہ چھوٹا ہونا چاہیے، یہ نہیں آپ نے جو ہے پوری روٹی کا لقمہ بنا لیا یا آدھی روٹی کا لقمہ بنا لیا۔ لقمہ لقمہ ہی ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے، اللہ اجر دے گا اس سے، مستحب ہے کیونکہ، اور آپ کی صحت کے لیے مفید ہے، کیونکہ آپ کے دانتوں کا کام آپ کی آنتوں کو نہ کرنا پڑے۔ یہ جو کام آپ کے دانت کو کرنا ہے، چبانا ہے، وہ آپ چبا کے اندر لے جائیے، نہ کہ جو ہے وہ نگل لیجیے تاکہ آنتوں سے مشکل بن جائے گا۔ جو جس کا کام نہیں ہوتا اس پہ ڈال دیا جائے تو فساد لازم آتا ہے، مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو خوب چبا کر کھانا، ایک لقمے کو خوب چبائیے، خوب چبا کر کھائیے۔ نمبر 6، کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر پہنچنا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مستحب ہے، پہنچنا نہیں چاہیے، پہنچے نہیں، اسی گیلے ہاتھوں سے تر ہاتھوں سے آپ کھانا کھائیے۔ جب کھا چکے ہیں تو ہاتھ دھوئیے، پھر ہاتھ صاف کر لیجیے تولیے سے، رومال سے، جیسے بھی، لیکن کھانے سے پہلے ہاتھ صاف نہ کیجیے، صحیح۔ کھانا کھائیے، کھانا کھا کے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے اور گیلے ہاتھ آپ سے کھا لیجیے، لیکن کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوئیں تو انہیں صاف کیجیے۔ پھل کھانے سے پہلے پانی سے دھونا۔ جب آپ پھل کھائیں تو یہ نہیں کہ لیا اور کھا لیا، کھانے سے پہلے آپ اسے دھوئیے، پہلے صحیح صاف کیجیے، مٹی دھول جو بھی کچھ لگا ہوا ہے نہیں بھی آپ کو نظر آ رہا، جب بھی دھوئیے، جراثیم لگ جاتے ہیں، چپٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مستحب ہے۔ نمبر 8، اگر چند افراد دسترخوان پر بیٹھے ہوں تو ہر ایک کا اپنے سامنے رکھی ہوئی چیز ہی کھانا، یعنی کہ کبھی ادھر ہاتھ بڑھا رہا، کبھی ادھر ہاتھ بڑھا رہا، یہ پلیٹ میں کھا رہے ہیں اگر جو ہے تو چاروں طرف کو ہاتھ پھیر رہا ہے، خرائط نہیں آتی کچھ، جائے عجیب سا لگے گا۔ بھئی آپ پلیٹ میں ایک میں کھا رہے ہیں، جیسے بڑی تھالیاں ہوتی ہیں اس میں مثلا 2 بیٹھ گئے یا 4 بیٹھ گئے، تو آپ اپنے آگے سے اپنی طرف سے کھائیے، نہ یہ کہ ہاتھ کو سارے میں گھما دیجیے، اس میں جو ہے وہ کبھی ادھر سے لقمہ کبھی ادھر سے لقمہ، ٹھیک ہے، ایسے نہیں، یہ مستحب ہے کہ آپ اپنے آگے سے کھائیں۔ مستحب ہے ان پر عمل کرنا کہ جب آپ اکٹھا کھا رہے ہوں، دسترخوان پر بیٹھے ہوں، تو ہر ایک کا اپنے سامنے رکھی ہوئی چیز ہی کھانا چاہیے، چاروں طرف کو ہاتھ نہیں کہ ادھر بڑھا دیا ادھر بڑھا دیا، کبھی یہ اپنے اپنے آگے سے لیتے رہیں۔ نمبر 9، میزبان کا سب سے پہلے کھانے کی شروعات کرنا اور سب سے آخر میں کھانے سے ہاتھ روکنا۔ جو میزبان ہے، جس نے دعوت کی ہے، جس نے بلایا ہے آپ کو دسترخوان پہ، وہ پہلے کھانا شروع کرے اور سب سے آخر تک کھاتا رہے۔ اب یہ نہیں کہ اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ زبردستی نہیں، آہستہ آہستہ کھائے تاکہ دیر تک کھاتا رہے، صحیح، کیا آہستہ آہستہ کھائے تاکہ دیر تک کھاتا رہے، تاکہ سب کھا چکے ہوں تو بھی وہ کھاتا رہے۔ کیوں؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، مہمان ہے، آپ نے جلدی جلدی کھا لیا، یا آپ کو بھوک کم تھی، تھوڑا کھا کے آپ اٹھ گئے، وہ بیچارہ بھوکا تھوڑے اٹھے گا، آدھا کھا کے اٹھ جائے مثلا، تو اس لیے اسے شرمندگی ہوگی بعد میں، یعنی جو آپ مہمان دیر تک کھا رہا ہے شرمندگی ہوگی اسے۔ آپ میزبان تھے، آپ نے جلدی جلدی لقمے لیے اور کھا کے فارغ ہو گئے، یا تو آپ کو بھوک نہیں تھی، آپ بہت جلدی کھاتے ہیں، وہ بیچارہ یہ تو آہستہ کھاتا ہے، خوراک تھوڑی زیادہ ہے، تو اگر وہ اس طریقے سے کھاتا ہے دیر تک تو اسے شرمندگی ہوگی کہ وہ اکیلا بیٹھا ہوا کھا رہا ہے، آپ کھا چکے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، شرمندگی ہوتی ہے۔ بہرحال شریعت نے کیا حکم دیا، مستحب کیا ہے، میزبان کا سب سے پہلے کھانے کی شروعات کرنا اور سب سے آخر میں کھانے سے ہاتھ روکنا۔
تو یہ مستحب ہے. مکروہات انشاءاللہ کل پڑھیں گے، وقت تمام ہو گیا.